أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد حسان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت ضروری ویڈیو تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے ویڈیوز بھیج رہے ہیں، مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ تم ایک مدرسے کا طالب علم ہو کر JUI کی مخالفت کیوں کرتے ہو، اور تمہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے مسئلہ ہے، تمہیں علماء سے مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کرنا چاہوں کہ اگر میں کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو اس کو سپورٹ کرنا ان میں سے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر بالفرض میں PTI کو سپورٹ کرتا ہوں تو اس کی وجہ عمران خان کی ذات نہیں ہے، اس کی وجہ عمران خان کا نظریہ ہے، اس کی وجہ عمران خان کے کام ہے۔ اگر میں JUI کی مخالفت کرتا ہوں تو اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات نہیں ہے، اس کی وجہ سیاست کا طور طریقہ، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم جو بھی ہے وہ ایک عالم ہے، تمہیں اس کو ووٹ دینا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ کیا شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف ایک بندے کو اس کے عالم ہونے کی بنیاد پر ووٹ دو گے؟ کہیں پر یہ ملتا ہے، کسی مفتی صاحب کا یہ فتویٰ کو ملتا ہے کہ ایک بندے کو صرف اس کے علم کی وجہ سے باہر کام چاہے وہ جیسے بھی کرتا ہو اس کو ووٹ دینا جائز ہے؟ میرے علم میں یہ نہیں ہے، ایسا کوئی فتویٰ میرے علم میں نہیں ہے، نہ ایسا کوئی جو ہے مستند حدیث یا ایسا کسی اس سے مجھے یہ ثابت نہیں ہے کہ چاہے وہ عالم ہے جیسا بھی ہے، جو بھی افعال کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تم اس کو حکمران بنا سکتے ہو، تم اس کو ووٹ دے کر ایک ملک پر اس کی حکمرانی بنا سکتے ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ عالم ہے، جو بھی ہے اس کو ووٹ دینا ہے، جیسا بھی ہے اس کو ووٹ دینا ہے، تو پھر تو بہت سے علماء تو عمران خان کے ساتھ بھی ہے، تو کیا وہ نبی کے وارث سے نکل گئے، JUI سے نکل گئے، تو وہ علماء کے وارث سے نکل گئے؟ اگر آپ سیاسی علماء کی بات کرو تو مولانا شیرانی صاحب ہے، مولانا جو ہے گل نصیب خان صاحب ہے، یہ سارے جو ہے وہ حسین احمد صاحب ہے، یہ سارے بھی تو علماء ہیں۔ تو جیسے ہی وہ JUI کے لسٹ سے نکل گئے تو وہ علماء کی لسٹ سے بھی نکل گئے۔ اور اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہے، مولانا طارق جمیل صاحب تو چلو سیاسی نہیں ہے، لیکن جب اس نے عمران خان کی تائید کی تو آپ نے اس کو بھی علماء کی لسٹ سے نکال دیا۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عالم ہوتے ہوئے اس نے کیا غلط کام کیا ہے، اس کی سیاست میں کیا غلطی ہے؟ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں، میں کہاں اس کی سیاست سے واقف ہو سکتا ہوں، کہاں میں اس کی جو ہے سیاست کے لیول تک پہنچ سکتا ہوں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سیاست دان نہیں ہوں، لیکن میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے اس ملک میں رہ کر ہر چیز پر نظر رکھنی ہوگی، مجھے اس ملک میں جتنی میری طاقت ہے اتنی تحقیق کرنی ہوگی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ، ہر عام پاکستانی اپنے گھر بیٹھ کر اس حقیقت کو پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ صرف وہ عالم ہے، عالم کی بنیاد پر اس کو ووٹ دیں، تو میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ صرف علم کے بنیاد پر چاہے وہ جیسے بھی عمل کرتے ہو، یہ کہیں بھی اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے کہ اس کو صرف علم کے بنیاد پر آپ ووٹ دو اور اس کو حکمران بناؤ۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ آپ ہمیں ثبوت دیں، آپ ہمیں بتائیں جی یہ ثبوت ہے اس کے خلاف، یہ اس وجہ سے یہاں پر اس فلاں بندے سے ملا تھا، اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا اور یہ یہودی ایجنٹ بنا۔ مولانا صاحب سے جب پوچھا سلیم صافی نے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، تو انہوں نے کہا جی میں کہتا ہوں، میرا قول ثبوت ہے۔ جب آپ ایک سیاسی رہنما ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں، جب آپ حکومتی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت دینا پڑے گا۔ آپ عوام کے سامنے جب حقیقت سامنے لائیں گے تو اس کے سامنے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ اب چاہے آپ مولانا فضل الرحمان ہیں یا چاہے آپ جو ہے عمران خان ہے، چاہے نواز شریف، آپ جب کسی کی ذات کے بارے میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام کو حقیقت بتاؤں، عوام جو ہے عوام کے اوپر کوئی غلط حکمران مسلط نہ ہو۔ تو اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو آپ کو پھر اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ثابت کرنا پڑے گا۔
اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہودی عورت سے نکاح کیا تو اس نے تو اس یہودی عورت کو مسلمان کیا تھا، مسلمان کرنے کے بعد نکاح کیا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عورت کی یہودیت میں ہی اس سے نکاح کیا تھا اور پھر طلاق بھی نہیں دی تھی، اور عمران خان نے تو بعد میں طلاق بھی دے دی تھی۔ تو صرف یہ کہنا کہ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ سب سے پہلے ثبوت دینا پڑے گا کہ اس نے یہودی عورت سے یہودیت میں ہی نکاح کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہودیت میں نکاح نہیں کیا، مسلمان کر کے کیا، ٹھیک ہے، پھر مسلمان کرنے کے بعد آپ کو پھر بتانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ وہ یہودی ایجنٹ بنے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 دلیل آپ کو دینا پڑے گا کہ وہ یہودی ایجنٹ بنا، یہ چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑے گی۔ میں کیوں ان سے اختلاف کرتا ہوں؟ میں اسی اختلاف کرتا ہوں کہ جب بھی ان سے اس کے خلاف کوئی دلیل مانگی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرا قول ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے ایک قومی لیڈر کو یہودی لابی کا بندہ یا ایجنٹ کہنا، اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے پاس ثبوت میرے اپنے ذات کی ذمہ دار حیثیت ہے، میں بغیر ذمہ دار حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو اتنا وقت نہیں دینا چاہتا کہ میں آپ کے پورے انٹرویو کو اس کے حوالے کر دوں ثبوتوں کے حوالے سے، لیکن میں جس چیز کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو فضل الرحمان اپنی ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ نہیں مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ MQM کے ساتھ تلخی نہیں ہونی چاہیے، MQM کے بارے میں کیا کیا چیزیں نہیں آئی ہے؟ کل برطانیہ کے اخبار میں کیا آیا ہوا ہے؟ آج مجھے بتائیں کہ میں نے تلخی کہاں پیدا کی ہے؟ میں نے ایک بات کہی ہے، اور اگر ایسی بات دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی آئی ہے، ہم نے قوم کے سامنے رکھی ہے۔ ہم نے پاکستان میں ایک لیڈر برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، برطانوی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ راک کے ساتھ یہ کنیکشن، آپ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ تو مفاہمت ہونی چاہیے، دوسرے لیڈر پاکستان میں بیٹھے ہیں، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، آپ کہتے ہیں یہودی۔ مفاہمت کی بات، اگر مفاہمت نہیں ہو سکتی ان نظریات کے ساتھ، میں نے آپ سے کہا کہ میں تو آج تک 9-0 نہیں گیا ہوں جی، مفاہمت قطعاً نہیں ہے جی، لیکن اگر ان کے بارے میں بھی کوئی چیزیں تھیں اس وقت ہم منظر عام پہ لا چکے ہیں، پبلک کے نوٹس میں ساری باتیں ہیں، لیکن جہاں دوسری پارٹیوں نے ان کی نشاندہی کی ہے، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاں نے بھی لکھ رہا ہے فلاں نے بھی لکھ رہا ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن اب ایک چیز ریکارڈ پر لانا، پبلک کے نوٹس میں لانا، جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور فیصلہ پبلک نے کرنا ہے تو آپ نے پبلک تک ایک پیغام پہنچا دینا ہے۔ صاحب بات وہ اسلام کی کرتے تھے، پاکستان کی کرتے تھے، اور پاکستان کے مسلمان عوام نے ان کو آپ سے زیادہ ووٹ دیے، تو کیسے وہ یہودی ایجنٹ ہوئے؟ اب یہ تو آنے والے حالات پہ چھوڑ دیجئے، ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو جزیات ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی مولانا صاحب آپ ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں، سب سے بڑے مذہبی جماعت کے، جس میں لاکھوں علماء بھی ہیں، آپ ایک لیڈر کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ پاکستان کے حالات آپ کو معلوم ہے، کتنے لوگ اس شک کی بنیاد پہ مارے گئے۔ شک نہیں ہے، حقیقت ہے، نہیں تو شک مت کہو اس کو۔ نہیں تو کل اگر عمران خان صاحب کو کسی طالب کی طرف سے، کسی مذہبی ایکسٹریمسٹ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تو کیا اس کے لیے آپ بھی ذمہ دار نہیں؟ میں پاکستان کے روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ طبقے جو انگریز کے نمائندے ہیں، انگریز کے وارث ہیں، انگریز کے ایجنٹ ہیں، انگریز کی سیاست پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے قوانین، جاگیرداریت، سرمایہ داریت کے خلاف ان کو گرایا ہے، ان کی جگہوں پہ قبضہ کیا ہے، اس کے خلاف سیاست لڑی ہے، ہم نے کہا ہے کہ لوگ ان کو بھون ڈالیں۔ نہیں تو زرداری صاحب انگریز اور فرنگی اور امریکہ کے ایجنڈے کو زیادہ زرداری صاحب آگے بڑھا رہے تھے یا عمران خان بنا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان کی پرانی سیاست ہے، وہ بھی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں جی۔ نہیں لیکن آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے، آپ ان کے بارے میں یہ لہجہ استعمال نہیں کیا۔ زرداری آج کی بات ہے، زرداری آج کی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو اس کے سربراہ تھے نا جی، ابتدا تو وہاں سے ہوئی تھی جی، ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں مفتی محمود کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے جی؟ زرداری صاحب اور رحمان ملک کے بارے میں یہ حقائق آپ نے قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ اسی طرح ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان سیاسی کرپٹ ہے، عمران خان مالی کرپٹ ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اخلاقی تو ہے۔ سربراہ عمران خان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، کیا میں مالی حوالوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ دیٹ انوالوز ٹیکس پیئرز منی، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالی حوالے سے عمران خان صاحب کرپٹ ہیں؟ اخلاقی لحاظ سے تو ثابت ہے نا، میں نے سوال بڑا اسپیسیفک کیا مولانا صاحب۔ بد اخلاق لوگ حکمران ہونے چاہیے۔
مطلب اخلاقی کرپٹ ہے لیکن مالی کرپٹ نہیں ہے. تو ایک بندہ جو اخلاقی کرپٹ ہے مالی کرپٹ نہیں ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے، یا وہ بندہ جو مالی کرپٹ ہے اور اخلاقی دونوں لحاظ سے کرپٹ ہے وہ زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو جہاں پر نواز شریف اور زرداری پوری دنیا مان چکی ہے کہ یہ اخلاقی اور مالی دونوں لحاظ سے کرپٹ ہے، تو وہاں پر آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بندہ صرف اخلاقی کرپٹ ہے، آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو میں کیسے اس پارٹی کو سپورٹ کر سکتا ہوں؟ دوسرا، آپ اس کے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ وہ قادیانی نواز ہے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے اس کے خلاف قادیانی نواز کو وہ لگائے. اب قادیانی نواز کو آپ نے بنا دیا کس وجہ سے؟ صرف ایک بات پر، اور اس سے بھی پہلے آپ کہہ رہے تھے عاطف میاں کو اس نے لگایا تھا وزیر وہ معیشت کے بارے میں، تو آپ نے اس کی وجہ سے، بلکہ اس سے پہلے آپ کہتے ہیں یہ قادیانی نواز ہے. او بھائی، آپ کو اگر اس کو قادیانیت نواز بنانا ہے یا اس کو لوگوں کے سامنے بتانا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے عاطف میاں کو قادیانیت کی وجہ سے وزیر معیشت لگایا تھا. اور صرف اس وجہ سے کہ اس کو معیشت دان لگایا تھا معیشت کی وجہ سے، تو آپ اس کو قادیانی نواز نہیں کہہ سکتے. چلو بالفرض ہم کہتے ہیں کہ اس نے عاطف میاں کو لگایا قادیانیت کی وجہ سے، تو بعد میں تو نکالا بھی عوام کے کہنے پر، نکالا بھی تو صحیح. اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری کے ساتھ حکومت میں تھے تو نواز شریف کے خلاف تھے، تو نواز شریف نے اس وقت بیان دیا تھا کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہے، ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. تو جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور باقی بہت ساری پارٹیوں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ نواز شریف کو قادیانیوں کے بارے میں بیان دینے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے. تو ان ساری پارٹیوں نے یہ بیان دیا تھا، یہ احتجاج کیا تھا کہ نواز شریف کو اپنے قول سے رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ تب جب مولانا صاحب نواز شریف کے خلاف تھے. لیکن وہی نواز شریف 2013 کی حکومت کے بعد 2014 یا 15 میں نواز شریف نے حلف نامہ حذف کیا. الیکشن کے لیے جو ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں اس میں حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کے بعد میں کسی کو پیغمبر نہیں مانتا، کسی کو نبی نہیں مانتا. یہاں پر اس میں حلف اٹھاتا ہوں کو ہٹا کر یہاں پر کر دیا میں یقین رکھتا ہوں، اور اس پر پورا ایک قانون بنا دیا، اور یہ بل سینٹ میں پاس ہو گیا. سینٹ میں پاس ہوا. اس سے ان کو کیا غرض تھا؟ میں حلف اٹھاتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. ہاں فرق پڑنا تھا، لیکن کس کو؟ قادیانیوں کو. ان کو چور دروازہ مل جاتا خود کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں. یقین تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن حلف اٹھانا اور یقین رکھنے میں فرق ہے. تو پورا اس نے ایک قانون بنایا، اور اس سینٹ میں حافظ عبداللہ صاحب بھی تھے. سینٹ میں بل پاس ہو گیا، اگرچہ حافظ عبداللہ صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن صرف ووٹ نہ دینا کافی نہیں ہے. شیخ رشید، اور پھر جب اسمبلی میں آ گیا شیخ رشید نے جب دیکھا تو اس نے اٹھا کر واویلا مچا دیا. یہی واویلا حافظ عبداللہ صاحب بھی مچا سکتے تھے، لیکن نہیں مچایا. اس لیے میں خلاف ہوں کہ وہاں پر صرف ایک عاطف میاں کو آپ نے عاطف میاں کو لگانے پر آپ نے عمران خان کو قادیانی نواز بنایا. یہاں پر اس نے پورا ایک قانون پاس کر دیا، اور یہاں پر کچھ نہیں. نہ کبھی سنا کہ اس کو جو ہے قادیانی نواز کا ہو نواز شریف ہو، نہ اس کی پارٹی کو. یہاں تک کہ زاہد حامد جو اس قانون کو بنانے والا تھا، اس کو جب عوام کھڑے ہو گئے اس کے خلاف اور اس سے استعفیٰ مانگنا شروع کیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا تھا کہ بھئی چور نے سامان واپس کر دیا، اب چور کو کیا کہتا ہوں. بھئی ریاستی سطح پر قاضی جب کسی چور کو چور ثابت کر دیتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے، معافی نہیں ہوتی اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی تم سامان واپس کر دو تو بس تم معاف ہو جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہاتھ کٹتا ہے. ریاستی سطح پر اس نے جرم کیا ہے تو اس کا جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تھی. تو اس بنیاد پر کہ آپ ایک صرف اپنے اتحادی ہونے کی وجہ سے آپ نے اسلام کا زاویہ، اسلام کا جو ہے وہ اسلام کے اصول ہی چینج کر دیے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کے جو بھی ہے، اپنے رشتہ دار ہے، آپ کے اتحادی ہے، جو بھی ہے غلط کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. اور وہاں پر جب آپ زرداری کے ساتھ ہے تو تب تو اس کے صرف ایک کال پر آپ نے اس سے معافی منگوائی، لیکن جب آپ اس کے ساتھ اتحادی بنے تو پورے قانون پاس کرنے پر آپ نے اس کے نو سے علیحدہ ہوئے.
نہ حکومت سے علیحدہ ہوئے، نہ جو ہے آپ نے اس کے خلاف احتجاج کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں ان کاموں کی وجہ سے. اسی طرح اگر اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ہر حکومت میں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس میں ان کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کا برے کاموں سے ہاتھ روکے، برے کام ان سے نہ ہونے دیں. اگر کوئی وہ برا کام کرتا ہو تو درمیان میں دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ اس لیے ہر حکومت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مان گیا. لیکن سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کرنے ضروری نہیں تھا کہ اس کے اوپر جو آج الزامات لگا رہے ہیں یہ غلط کام بھی روک لیتے؟ صرف نواز شریف اور زرداری کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ اس کو غلط کام سے روکیں؟ عمران خان کے ساتھ اتحاد کرنے سے ضروری نہیں تھا کہ اس کو غلط کام سے روک دیتے؟ لیکن نہیں، وہاں پر کچھ اور مسئلہ تھا. اسی طرح پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی سربراہی میں، اور ان کا بیٹا وزیر ہے، ایم این اے ہے، اور 14 اگست کو پی ڈی ایم کی حکومت میں سرکاری سطح پر سٹیج پر ناچ گانا ہوتا ہے. ان کو فنڈ ملتا ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں. آپ نے صرف ایک وجہ سے کہ عمران خان کے جلسے میں لڑکیاں ناچیے، اگرچہ عمران خان نے اس کو حکم نہیں دیا تھا یا اس کو اجازت نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنے طور پر کرتے تھے. عمران خان نے اس کو نہ حکم دیا تھا نہ اس کے پیسے دیتا تھا. یہاں پر سرکاری سطح پر ہوا ہے، اور سرکاری سطح پر یہ سب مجلس منعقد کیا گیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا بیٹا مولانا اسد محمود بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ آخر تک بیٹھے ہوئے تھے. لیکن مجھے اس کے ذاتی معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو کرتے ہیں ان کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر ریاست کے طور پر یہ فعل ہو رہا ہے، ریاست کے طور پر کام ہو رہا ہے. تو وہاں پر اس کے جلسے میں جو عوام خود ایک کام کر رہے ہیں اس میں عمران خان کا کوئی دخل نہیں. وہاں پر آپ نے اس کو فحاش بنا دیا کہ وہ فحاشی پھیلاتا ہے. یہاں پر چند مہینوں کی حکومت میں انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ وہ ان کو پیسے بھی دیتے رہے، 3-4 قسم کے وہ جو ہے ناچ گانے ہوئے ہیں اور ڈانس ہوئے ہیں. وہاں پر آپ بالکل خاموش، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، آپ نے جو ہے ان کے ساتھ علیحدگی بھی نہیں کی. تو یہ کس برے کام کے لیے آپ دیوار بنے ہیں؟ جو برا کام وہ کرتے ہیں کرتے جاتے ہیں. حلف نامہ حذف ہوا، حافظ عبداللہ صاحب جو ہے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں وہ قانون پاس ہو گیا پھر بھی. تو کس لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم اتحادی ہیں اس لیے تاکہ ان کو برے کاموں سے آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں. آپ صرف ووٹ نہیں ہوتا، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف احتجاج کریں. صرف اس بات پر خلاصی نہیں کہ حافظ عبداللہ صاحب نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. اسی طرح جب عمران خان کی حکومت تھی تو فرانس کے صدر میکرون نے گستاخی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. عمران خان نے فرانس کے سفیر کو جواب بھی دیا، اس کے خلاف جو ہے آواز بھی بلند کی. لیکن پورے جو ہے تحریک لبیک والے، جمعیت علماء اسلام والے اور ساری پارٹیاں یہ کڑے ہو گئے، جی فرانس کے سفیر کو نکالو. اچھا مطالبہ تھا، نکالنا چاہیے تھا، عمران خان نے نہیں نکالا، برا کیا. ٹھیک ہے، جب برا کیا آپ سب نے کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ یہودی ایجنٹ ہے، دیکھو یہودی ایجنٹ ثابت ہو گیا. کیسے یہودی ایجنٹ ثابت ہو گیا؟ سب سے پہلے فرانس کے سفیر کا گستاخی کرنے میں کوئی دخل نہیں تھا. ہاں آپ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ فرانس کے صدر نے گستاخی کی تھی تو اس سفیر کے ذریعے ہم اس کو زور دیتے ہیں. بالکل صحیح مطالبہ تھا، نکالنا چاہیے تھا، نہیں نکالا، ہم نے اس کو برا کہا. نکالنا چاہیے تھا، نہیں نکالا. لیکن آپ نے اس بات پر اس کو یہودی ایجنٹ بنا دیا. یہی فرانس کا صدر ہے، یہی فرانس کا سفیر ہے. آپ کی حکومت آتی ہے اپریل میں حکومت آتی ہے، مئی میں یا جون میں یہ پورا وفد، پورا کابینہ جاتا ہے فرانس کے صدر سے ملنے، جو بذات خود اس گستاخی میں ملوث تھا. یہاں پر ایک سفیر جو اس گستاخی میں بذات خود ملوث نہیں تھا، آپ اس کو نکالنے پر وہ احتجاج کر رہے تھے. وہاں پر ڈائریکٹ جو فرانس کا صدر جو خود اس گستاخی میں ملوث تھا، سیدھا پورا کابینہ جا کر وہاں پر اس کے ملک میں جا کر ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور تجارت کی باتیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ کون سی شریعت ہے، کون سا طریقہ ہے کہ وہ پورا گستاخ سے ملے؟ آپ نے ان کے خلاف ایک بول بھی نہیں بولا. یہاں پر اس نے صرف سفیر نہیں نکالا، آپ نے اس کو یہودی ایجنٹ بنا دیا.
تو آپ سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بھائی جدھر ہمیں یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں، جدھر یہ حکمران یہ سیاستدان ہمیں لے کر جا رہے ہیں، اس طرف کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ ہم ویسے ہی جا رہے ہیں، جانور کی طرح ہنکائے جا رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جدھر آپ کو جو لے کر جا رہے ہیں آپ جا رہے ہو۔ میں جو مخالفت کرتا ہوں نا ان وجہ، اب یہ دیکھو، اس کے لیے آپ کو کسی وزیر اعظم کے پاس، کسی صدر کے پاس، کسی بڑے عہدیداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وہ ثابت کرے سامنے۔ آپ گھر بیٹھے یہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہو کہ اس نے سفیر کو نہیں نکالا، انہوں نے بیانات دیے، احتجاجات کیے، انہوں ہی حکومت کے کابینہ نے جا کر فرانس میں اس کے ساتھ ملاقات کی، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملاقات کی، تجارت پر بات کی، تجارت کھولی، اور یہ لوگ خاموش۔ اور بھئی نبی سم کے گستاخ ہے وہ، اب نبی سم کی ذات سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اس پر آپ نے کمپرومائز کر کے اس نے نہ معافی مانگی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو وہ ادھر جشن منا رہا تھا، اور آپ جو ہے وہاں پر جا کر ان سے ملاقات کرتے ہو۔ اب جب ان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے خود اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کر دی، اسرائیل کے ساتھ تجارت بحال کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو جو ہے وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ میں جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، اور یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہودی ایجنٹ ہے اور یہ لوگ صاف ہیں۔ تو یہ تو ہر عام انسان کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اس کے لیے تو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیاست میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر یہ باتیں سمجھ آتی ہے۔ اگلی بات جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے کشمیر کو بیچا۔ کشمیر کو جب آپ کوئی کہتا ہے نا کہ اس نے کشمیر کو بیچا، تو آپ یہ نہ کہ وہ یہ کیا ہو گیا، آپ پہلے اس سے پوچھو یار کوئی ثبوت دو، کوئی گواہ دو، کوئی وہ پیش کرو کہ کیسے، کس طرح، کس طریقے پر بیچا، ہوا کیا ہے۔ بس جو بات آپ کو بتا دی کشمیر بیچ دی، جی بیچ دیا۔ اور بھئی تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے آپ میں کہ کشمیر کا اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا کے آئین میں آرٹیکل 370 جو تھا، اس میں کشمیر کا اپنا ایک حیثیت تھا، اس حیثیت کے مطابق کشمیر کے اندر ان کے اپنے لیڈران خود فیصلہ کریں گے کہ ان کے اندر کیا کرنا ہے۔ اس شک کو انہوں نے حذف کر کے پورا کا پورا، ان کی آرمی تو ویسے بھی ادھر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس شک کو انہوں نے ختم کر کے اس کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کے پارلیمنٹ میں عمران خان کا کون سا کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوا تھا؟ وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کا کون سا جو ممبر بیٹھا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی کے کتنے ووٹ تھے؟ عمران خان کے کتنے ووٹ تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ان کا آئینی مسئلہ تھا، ان کا اپنے آئین میں انہوں نے ختم کر دیا۔ اب اس پر ایکشن لینا ہے اقوام متحدہ کو، نہ کہ پاکستان کو۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان ایک کام کر سکتا تھا جو بہت اچھی طرح کیا، کہ پاکستان سے لے کر امریکہ تک، لندن تک، جاپان تک، چائنا تک، ہر جگہ پر یہ بات، اس ایشو کو اٹھایا کہ کشمیر پر انہوں نے ظلم کیا۔ آپ خود گھر بیٹھ کر اور اپنے ساتھ 5 منٹ سوچے اور تحقیق کریں کہ کیا عمران خان سے پہلے کشمیر کا اسی طرح کسی نے آواز اٹھائی ہے کشمیر کے لیے؟ 10 سال تک مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کیا اتنی آواز انہوں نے اٹھائی 10 سال میں جتنی 3 سال میں عمران خان نے اٹھائی؟ اب جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے سیز فائر کر دیا کہ کشمیر پر اب ہم نہیں لڑیں گے، سیز فائر کر دیا۔ تو کس نے کشمیر کو بیچا؟ اور صرف سیز فائر نہیں کر دیا بلکہ تجارت شروع کر دی۔ تو اس چیزوں کی وجہ سے میں مخالفت کرتا ہوں۔ یہ چیزیں، اس میں کوئی زیادہ 8 سال 10 سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو 10-15 گھنٹوں میں بھی آپ کو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ کہتے ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی کرپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے کرپٹ، ہم مان لیتے ہیں ان کے اوپر 1 روپے کا بھی کرپشن نہیں ہے۔ اور بھئی جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں وہ تو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جو ہے آپ کے نظر میں کرپشن نان ایشو ہے، تو انہوں نے کہا جی میرے نظر میں یہ نان ایشو ہے۔ آپ کے خیال میں آصف زرداری صاحب فائنینشیل کلین آدمی ہیں؟ میں ان چیزوں میں نہیں ہوں بھائی، یہ سوالات کبھی بھی مجھ سے نہ کیا صاحب کیا یہ نان ایشو ہے کہ کسی نے ملک کو لوٹا ہے؟ نہیں، یہ نان ایشو ہے، نان ایشو ہے، میرے لیے نان ایشو ہے۔ میں تو جس بندے کی نظر میں کرپشن نان ایشو ہوگا وہ نواز اور زرداری کو کرپشن سے کیسے روکے گا؟ وہ نواز اور زرداری کو، جو بھی چور ہوگا اس کو کرپشن سے کیسے روکے گا؟ ان کے سامنے تو یہ نان ایشو ہے، ایشو ہی نہیں ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے تو کرنے دو۔
تو ایک بندے کے نظر میں جب یہ نانش ہوئے تو وہ جو کچھ کریں گے تو کریں گے ان کے سامنے. تو یہ کس طرح کا دیوار بنے ہوئے ہیں؟ 10 سالوں میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے جو ہے کرپشن کے انبار لگا دیے, اور یہ جو آپ کہتے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ کس چیز کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کچھ چیز کے لیے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو ولا تعاون علی الاثم والعدوان, تو جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ سیدھا کا سیدھا ان کے برائی میں ساتھ شریک ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ انہوں نے عوام کو بتایا کہ یہ چوری کر رہے ہیں, نہ انہوں نے ان کو روکا, نہ ان سے علیحدہ ہوئے, بلکہ ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے رہے اور ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہے کہ ہم جو ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسے بندے کو میں کیسے ووٹ دوں؟ ایسے پارٹی کو میں کیسے سپورٹ کروں؟ یہ چیزیں جو میرے سامنے ہوگی تو میں پھر بھی آنکھیں بند کر کے اس کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ مجھے شریعت نہیں کہتا کہ ایک بندہ تمہیں غلط نظر آ رہا ہے, ایک بندہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, پھر بھی تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں اس طرح نہیں ہو سکتا. 2008 سے لے کر 2018 تک آپ حکومت میں رہے. آپ کوئی بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر یا کسی جمعیت علماء اسلام کے کسی بندے سے پوچھ کر آپ دیکھیں کہ ہمیں ان 10 سالوں میں صرف 10 کام, سال کے اوپر صرف ایک کام, 10 سالوں میں صرف 10 کام ہمیں ایسے بتائیں جو انہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے کیا. یہ صرف 10 کام, اور یہ آپ نے ثبوت سمیت مانگنے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ فلاں نے کہا ہے, مولانا صاحب نے کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. نہیں, آپ نے کہا ہمیں پروف دکھاؤ, ثبوت دکھاؤ کہ تم نے کس طرح کیا کیا ہے. یہ ہم سب کا بنیادی حق ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے بس ہوائی باتیں سنیں اور بس فلاں کے نعرے لگانا شروع کر دیں. عمران خان کو بھی اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ہر چیز کا ثبوت مانگے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ واضح کر دی. اسی لیے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں, اس لیے میں عمران خان کا سپورٹ کرتا ہوں. اور عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ میرا ملک اور اسلام کے لیے ان سب سے بہتر ہے. ان مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بہتر ہے, نواز شریف سے بھی بہتر ہے, زرداری سے بھی بہتر ہے. ہاں, اس سے بہتر کوئی آئے گا تو پھر میں اس کو چھوڑ کر اس کے پاس جاؤں گا. تو مجھے ان کے ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سے مسئلہ ہے, نہ جی بھائی کے ساتھ سے مسئلہ ہے کوئی, ان کے اندر جو علماء ہے مجھے سب قابل احترام ہے. لیکن میں نے ملک کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے اس ملک کے فیوچر کو دیکھنا ہے. لوگ مجھے کچھ بھی کہیں, میرا اپنے استاد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. میرے استاد نے مجھے کلاس میں یہ سکھایا کہ تمہارا اختلاف تمہارے استاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تمہیں غلط لگ رہا ہے تم آنکھیں بند کر کے اس کو اس لیے تسلیم کرو کہ تمہارا استاد یہ کہتا ہے. نہیں, تم نے اپنے بات پر جو تمہارے سامنے ثابت ہے اس کے اوپر تم کڑے رہو. جب تک تمہارے اوپر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ تم غلط ہو, تمہارا استاد ٹھیک ہے. مجھے سارے اساتذہ نے یہی سبق دیا کہ اگر تمہیں کسی جگہ اختلاف ہے تو جب تک تمہارے اوپر ثابت نہ ہو جائے کہ تمہارا استاد ٹھیک ہے اور تم غلط ہو تو تب تک اپنی جگہ سے اپنی چیز مت چھوڑنا. تو لہٰذا مجھے کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں. اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا غور کریں. میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس پر غور کریں, کیا میری باتیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے, اس پر تحقیق کریں. اور جو بھی آپ کو جو بھی بات کہے, چاہے عمران خان کے حق میں ہو یا چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو, آپ ان سے ثبوت مانگیں کہ تم ثبوت تو کس ثبوت اور کس بنیاد پر کہہ رہا ہو. اور میں نے جو آپ کو بتائی ہے اس میں ہر چیز کے اوپر ثبوت ہے, ہر چیز کے اوپر دلیل ہے. بغیر ثبوت کے آپ کو ان میں کوئی بھی بات نہیں ملے گی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کرو. اگر آپ ان کو ووٹ دیتے ہو تو آپ اپنے بچوں کے فیوچر کا کیا فیصلہ کرتے ہو, اور اگر آپ عمران خان کو ووٹ دیتے ہو تو آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اللہ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.